اللجل 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 امام زمانہ امام زمانہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم وصلی اللہ علی سیدنا محمد و اہل بیتہ الطیبین الطاہرین. ہماری جو گفتگو ہے وہ غیبت نعمانی کا چیپٹر نمبر 4 تھا، اس میں چل رہی تھی، اور جس کے اندر ایک واقعہ ہوا، اور یہ واقعہ امیر المومنین نے کوئی بھی واقعہ اس طرح سے بار بار نہیں دہروایا ہے کہ تم لوگوں میں کون کون تھا جب اعلان ہوا تھا، کون کون تھا جب من کنت مولا فہذا مولا کہا تھا، بدر یا خندق کی جنگ یا شب ہجرت. اس کا ذکر بار بار وعدہ نہیں لیا کہ بتاؤ، جتنا زیادہ غدیر کے بارے میں کہا ہے. ایک چیز ہے. اور دیکھیں اس کے علاوہ ایک اور چیز میں نے ہمارے یہاں الحمدللہ یہاں پر اصول کافی کا بھی جو سلسلہ ہے اس میں اگر آپ پڑھیں گے نا تو آپ کو کہیں پہ بھی اس میں کچھ روایت ایسی ہوں گی سند آپ کہیں ضعیف ہے، کوئی کہے گا قوی ہے، کوئی کہے گا مضبوط ہے، یا یہ اسی طرح سے یہ کتاب. لیکن اس میں آپ کو ایک چیز سمجھ میں آئے گی کہ اہل بیت کا مقام اور عظمت. ٹھیک ہے، کچھ روایتیں ہو سکتا ہے ضعیف ہوں، ساری تو ضعیف نہیں ہو سکتی. تو اس میں آپ کو ایک عمومی ایک فضا جو ذہن میں پیدا ہوتی ہے نا، اس کا مطلب یہ ہے کہ یہاں پر کچھ ہے. مثال کے طور پر اگر آپ عراق جائیں اور آپ کربلا میں جا کے دیکھتے ہیں شیعہ سنی سب آ رہے ہیں، تو آپ کہتے ہیں بھائی یہ کوئی ہے مسلمانوں کی اہم جگہ. اسی طرح سے جب آپ یہ واقعات پڑھتے ہیں نا سارے، تو آپ کو کہیں نہیں دکھتا کہ ائمہ کو کے اندر کوئی ایک حدیث ہو جس میں امام کہیں کہ وہ میں ڈر گیا، مجھے نہیں سمجھ میں آیا، مجھے دیکھنا پڑا کتاب کھول کے، اور تم نے مشکل سوال کیا ہے، میں بعد میں جواب دوں گا. دیکھ کر ہم ایسے خدا کے حکم کو بیان نہیں کر سکتے، سوچنا ہوتا ہے. آپ کہیں یہ چیز نہیں دیکھیں گے. چاہے آپ کہیں کہ 50% روایتیں ضعیف ہیں، 50% قوی، کہیں 30% کی سند ضعیف ہے، 70% کی اچھی ہے، الٹا کر دیں، کچھ بھی کہیں. آپ کہیں اس پوری کتاب میں جو انوائرمنٹ آ رہا ہے نا، وہ یہ کہ امام نے کبھی بھی یہ نہیں کہا کہ سوال مشکل ہے اور میں ایسے جواب نہیں دے سکتا. سامنے والے سے کہا کہ تم نے جو سوال کیا بڑا اہم کیا ہے، لہٰذا غور سے سنو. آپ کو کہیں نہیں دکھے گا امام کہیں گے بعد میں سوچ کے. لہٰذا ان کتابوں کو پڑھنے کا فائدہ یہ ہوتا ہے، آپ لوگ پوچھتے ہیں ایک ایک روایت اس کی صحیح سند ہے؟ نہیں، بعض ضعیف بھی ہیں سند کے لحاظ سے اصول کافی میں. مولانا اس کا مطلب جھوٹی ہیں؟ جھوٹی نہیں ہے. ضعیف ہونا الگ ہے، جھوٹ ہونا الگ ہے. آپ کو ایک آدمی جو فرض کیجئے کہ آپ کو اس پر اعتبار نہیں ہے، وہ کہے کہ رات ہو چکی ہے، آپ یہ نہیں کہہ سکتے جھوٹ بول رہا ہے، آپ کہیں گے آدمی صحیح نہیں ہے. تو یہ ایک بڑی اہم چیز ہے. تو ہمارا کیا ہے، میں نے اصول کافی میں بھی کہا ہے، ہمارا کیا مطلب ہے اس کو پڑھنے سے کہ ہمارے ذہن میں اہل بیت کا مقام اور عظمت جو ہے وہ آ جاتی ہے ان کتابوں کو پڑھ کر، کہ بھائی تمام مقامات پر اہل بیت نے علم، شجاعت، بہادری، اصحاب کی تربیت یہ کس طرح سے کی ہے. اور اس کے ساتھ ساتھ ہمیں یہ بھی سمجھ میں آتا ہے کہ کس طرح سے راویوں کی تربیت کی تھی، علماء کی تربیت کی تھی. اب یہ بات یہاں کی نہیں ہے لیکن ذہن میں آئی تو میں کہہ دوں اس کو، کہ کسی نے کہا کہ سوال کیا کہ ابھی انہی ایام اعظم میں کہ مولانا تقلید کی کیا دلیل ہے؟ ہمارے پاس تقلید کی ایک بھی دلیل نہیں ہے کوئی، پھر یہ کیوں تقلید ہوتی ہے؟ تو جواب یہ ہے کہ بھائی بات ایسی کریں جو آپ کی زبان جس کو برداشت کر سکے. آپ یہ کہیں مجھے تقلید پسند نہیں ہے. تقلید پہ کیوں آیا ہوں میں؟ کیونکہ یہ جو فقہا کی جو چین ہے جس نے آپ تک پہنچائی ہے، یہ کتاب 329 ہجری میں اس کا لکھنے والا چلا گیا علامہ کے پاس. آپ کو کیسے پتا کہ جو بغداد میں کتاب لکھی گئی تھی غیبت نعمانی وہ یہی ہے؟ یہ ہے فقہا کی وہ خدمت جو انہوں نے کی ہے. اور ایک چیز آپ نے سنی ہوگی، تھوڑا سا اس میں 5-7 منٹ دیں مجھے. آپ نے سنا ہوگا کہ جب پرنٹنگ پریس بنا تھا سویڈن میں سب سے پہلے، وہ جس میں حروف رکھتے تھے، اس میں انک لیپتے تھے اور پھر ایک پیپر نکلتا تھا. اور آج کی جو پرنٹنگ ہے وہ تو کہاں جا چکی ہے. علماء نے کہا یہ صحیح نہیں ہے، منع کیا، جس کی وجہ سے ہم لوگ جاہل رہ گئے. مسلمان مفتیوں کا فتویٰ تھا. لوگ کہتے ہیں یہ بات ایسی نہیں ہے. صرف
ہماری کتابوں میں ایک بڑا مسئلہ تھا کہ یہ کتاب آئی کہاں سے. آپ جائیے 329 ہجری میں مرحوم نعمانی کا انتقال ہو چکا ہے. آپ بیٹھے ہیں کہاں پر؟ کابل میں. وہاں پر آئی بغداد سے کتاب کہ بھائی یہ ایک عالم تھا محدث 329 ہجری. یہ وہ کتاب ہے، اتنی بڑی کتاب لاتا وہ کپڑے میں لپٹی ہوئی. اس زمانے پلاسٹک نہیں ہوتی تھی، چمڑے میں لپٹی ہوئی، اس کے اوپر کپڑا کہ یہ کتاب آئی ہے. پورے افغانستان میں، سینٹرل ایشیا میں وہ 2 نسخے ہوتے تھے شاید. اب اگر کوئی پرنٹنگ پریس میں لگائے اس کو اور اس میں کوئی بھی روایت کم کر دے زیادہ کر دے تو آپ کہیں گے ماشاء اللہ سے 329 ہجری میں 2 تھیں پورے ایران، سینٹرل ایشیا، افغانستان میں. اب دیکھیے ہمارے پاس، ہم 500 ہجری میں ہیں تو ہمارے پاس 10,000 کتابیں ہیں ایسی. ہمارے علماء فقہا جو طریقہ تھا کہ بھائی یہ جو تم کتاب لا رہے ہو یہ وہی کتاب ہے جو نعمانی نے لکھی ہے. ہو سکتا ہے اس میں سے آپ ایک، میں نے عرض کیا تھا یہاں پر، انیس نے ایک جو مرثیہ لکھا ہے جس میں رسول خدا کی حمد کی ہے، بہت زیادہ نعت لکھی ہے. اس کے اندر لکھا ہے رسول خدا کے مقامات، جناب آمنہ کا ذکر کیا ہے، عبد المطلب کا ذکر کیا ہے. ابو طالب کا ذکر نہیں ہے کہ عبد المطلب کے بعد خدا تھا اور رسول خدا تھے. رسول خدا ہمارے نبی اللہ کے بلبوتے پر، اللہ کے آسرے پر جی رہے تھے. یہ نہیں کہہ سکتا کوئی. تو اب آپ کہیے یہ تو مولانا انٹرنیٹ پہ ہے، ہر جگہ پہ یہی ہے، میں جہاں تک سرچ کیا یہی ہے. تو یہ پہلے ہوتا تھا، یہ جو مرثیہ ہے اس کے ہر پیج پر انیس کے دستخط ہیں، مہر ہیں، انیس نے چیک کیا ہے. آج مرثیے چھپ رہے ہیں اور یہ بہت بہت لکھا تھا. صاحب وہ ڈارون نے جو کتاب لکھی تھی یہ وہی کتاب ہے جو اس کے الفاظ تھے. یہ شیکسپیئر کے ہاتھ کی لکھی ہوئی ڈائری ہے. اس کی قیمت ہوتی ہے کیونکہ وہ اوریجنل چیز ہے. لہٰذا اوریجنلٹی کو جو برقرار رکھا. یہ آپ نے کہاں سے خریدی، کہاں سے آئی یہ کتاب؟ آپ کہہ رہے ہیں یہ وہ ہے کیونکہ اس کے اوپر تحقیق جو کی اس نے پہلے صفحے پر لکھا ہے کہ میرے سامنے فرض کے 3 غیبتیں نعمانی تھیں. ایک نجف کے فلاں جگہ کی، ایک امام رضا کے روضے کی، ایک جرمنی کی، ایک مگیل کی. اس نسخوں کو دیکھا میں نے، کمپیئر کیا، اس کے اوپر مصنف کی مہر تھی، ہینڈ رائٹنگ وہی تھی. جب جا کر تو یہ ہوا کیسے؟ یہ فقہا نے ایک کے بعد ایک کتاب ٹرانسفر کی. شیخ طوسی انتقال ہو رہا ہے، اجازت دے رہے ہیں کہ تم ساری کتابوں کی روایت تمہیں میں اجازت دیتا ہوں. تو اب آپ کے پاس شیخ طوسی کا لیٹر ہے، آپ نے دیکھا انہوں نے اجازت دی کس کو؟ اپنے شاگردوں کو. تو یہ نسخہ پورا متصل ہوتا ہے. جس طرح سے ہم میں سے ہر شخص اپنے پردادا کے پردادا سے متصل ہے. آپ کہتے ہیں بھائی میرے مولانا میرے والد یہ، دادا یہ، پردادا یہ. چلے آئیے وہ جو وہاں قبر ہے نا انڈیا میں، وہاں وہ ہمارے پردادا کے پردادا تھے. تو یہ ایک چین کے ذریعے آپ اپنے آپ کو متصل کرتے ہیں. اسی طرح سے کتاب متصل ہوتی ہے. یہ جو آج کی کتاب ہے یہ وہی ہے غیبت نعمانی. یہ کس نے کیا؟ نعمانی تو لکھ کے چلے گئے، امام نے حدیثیں بتائیں، فرمائیں، چلے گئے. یہ جو ہر جنریشن آفٹر جنریشن، ایک نسل دوسری، یہ وہی کتاب ہے. یہ کیسے ہوا؟ یہ فقہا، حوزہ علمیہ، نجف، شیخ طوسی، علامہ حلی، شیخ مفید، انہوں نے اجازتیں دی ایک دوسرے کو اور کہا یہ نسخہ ہے میرے پاس، اس سے میں لکھ کے دے رہا ہوں، یہ اجازت ہے مجھے. تو یہ آپ کے پاس اس طرح سے آیا ہے. تو جہاں پر ہمارے ائمہ کی فضیلت ہے وہاں پر ہمارے فقہا، علماء، محدثین کی بھی فضیلت ہے. ہر نسخے کو انہوں نے حفاظت سے رکھا. یہاں ہماری بات تھی کہ حوض کے اوپر مجھ سے آ کر ملاقات کریں گے. یہ تو یہ میں نے آپ کے سامنے بتایا تھا کہ حوض کوثر جو پچھلے ہفتے گفتگو گزری. اب یہاں پر رسول خدا کی گفتگو ہے. دیکھیے ہے نا یاد آپ کو واقعہ، امیر المومنین ہے، ان کے سامنے اصحاب کھڑے، 12 کھڑے ہوئے، انہوں نے کہا کہ ہاں ہم گواہی دیتے ہیں غدیر کی. پھر اس میں سے 4 کھڑے ہوئے، انہوں نے گواہی دی. تو یہ سارا جو ایک کہتے ہیں نا کہ یہ ماضی کی گفتگو ہو رہی ہے 10 ہجری کی. کب ہو رہی ہے؟ 36 ہجری 37 ہجری میں، یعنی واقعہ غدیر کے 26-27 سال بعد یہ گفتگو ہو رہی ہے. اور یہ جو ہم آپ پڑھیں گے یہ رسول خدا کے جملے ہیں، لیکن یہ جناب امیر اور ان کے اصحاب نقل کرنے کو اس دن یہ ہوا تھا. اور اس سے یہ اہمیت بھی سمجھ میں آتی ہے کہ جس طرح سے امیر المومنین نے اپنی زندگی میں بار بار کئی دفعہ غدیر کے واقعے کے بارے میں گفتگو کی، گواہی لی، ویسا کسی واقعے کے بارے میں گواہی نہیں لی. اب رسول خدا فرما رہے ہیں. کہاں تک فرمایا تھا رسول خدا نے؟ یہ لوگ، یہ قرآن اور اہل بیت مجھ سے حوض کوثر پر آ کر ملاقات کریں گے. اب رسول خدا کے جملے آگے بڑھ رہے ہیں. یا ایھا الناس، لوگوں، انی قد اعلمتکم مفزعکم بعدی، میں نے تمہیں علم دے دیا، بتا دیا، اعلان کر دیا
کہ میرے بعد تمہارا مفزع کون ہوگا. یہ مفزع کیا ہے؟ میں نے اس کا ترجمہ کیوں نہیں کیا. مفزع نکلا ہے فضع سے. آپ نے سنا ہوگا اردو میں کہتے ہیں کیا جزا و فضا کر رہے ہو. جزا و فضا کیا ہوتی ہے؟ یہ جب کسی کو چوٹ لگتی ہے بچے کو تو آپ کہتے ہیں اچھا بس بس اتنی جزا و فضا مت کرو، اتنی زیادہ چوٹ نہیں لگی تمہیں. اچھا اس میں بچوں کا بڑا حق ضائع ہوتا ہے بیچاروں کا، بڑے جینوئن چوٹ لگتی ہے. بعض بڑوں کی عادت ہوتی ہے کہ کوئی چوٹ نہیں لگی، بھائی کو سہلا دو، اس کو دو بول دو. کئی لوگوں کو کہتے ہوئے سنا ہے نہیں کوئی بچوں کی طبیعت خراب نہیں ہوتی، بچوں میں سر میں درد ہوتا ہے. بیچارے بچہ کا سر پھٹ رہا ہے واقعا، کچھ نہیں پتا کیا پرابلم ہو. یہ ہمارے یہاں بڑی ایک عجیب بات ہے. خیر، تو مفزع کہتے ہیں وہ جگہ کہ جہاں پر آپ اپنے جزا و فضا جس سے جا کر سکیں. یہ ستون ہے. مجھے چوٹ لگ گئی انگلی پہ، میں کہوں گا ستون سے کہ یہ میری چوٹ لگ گئی ہے دیکھیں یہ. لیکن میں اگر چھوٹا سا بچہ ہوں، میرے ماں باپ، چچا، ماموں، خالہ، پھوپھی کھڑے ہیں، میں ان سے کروں گا. اس کا مطلب ہے کہ جزا و فضا کسی سے کی جاتی ہے، کسی چیز کی بنیاد پہ کی جاتی ہے. بھائی کیوں آپ اتنا تڑپ رہے ہیں؟ وہاں میری انگلی کٹ گئی ہے، تو ان کو کیوں دکھا رہے ہیں؟ وہ میرے ابا ہیں، وہ میرے چچا ہیں، دادا ہیں. تو کسی چیز کی وجہ سے جزا و فضا کرتا ہے آدمی، یعنی بیتابی، یعنی اظہار تکلیف، اور کسی سے جا کر کرتا ہے. رسول خدا فرمانا ہے میرے بعد مفزع یعنی جس جگہ جا کر آپ اپنی تکلیف کا اظہار کریں. میرے بعد جس سے تم اپنی تکلیفوں کا اظہار کرو گے، جس کی پناہ میں جاؤ گے نا، وہ علی ہے. یعنی کیا مطلب؟ یعنی مطلب یہ کہ یعنی جو ہم جو کہتے ہیں یا علی مدد، یہ ایک طرح سے اس کی ایک بات آ رہی ہے بھائی ہم مولا علی سے مدد مانگتے ہیں. تو اگر آپ اس جملے کو مانتے ہیں تو ٹھیک ہے، مفزع علی ابن ابی طالب ہے میرے بعد تمہارا. و امامکم تمہارا امام ہے میرے بعد. و ولیکم تمہارا ولی ہے میرے بعد. و ہادیکم اور تمہارا ہادی ہے، ہدایت دینے والا ہے، بعدی میرے بعد. کون ہے؟ وہ علی ابن ابی طالب. نام نہیں لیا پہلے. یہ فصاحت و بلاغت کا ایک طریقہ ہے. رسول خدا کی ایک حدیث ہے، احب و اہلی الیہ، سب سے زیادہ جن سے اپنے گھر والوں میں محبت کرتا ہوں. میں رک گیا، آپ کون ہیں؟ فاطمہ. تو یہ فصاحت عربی میں سکھایا جاتا ہے. یہ بلاغت و فصاحت کا ایک طریقہ ہے کہ آپ ایسے اوصاف لائیں کہ سامنے والا توجہ کے ساتھ کہے. اگر یہ کہتے دیکھو علی ابن ابی طالب جو ہے یہ تو صبح شام نام لیتے رہتے ہیں، کوئی بات کر رہے ہوں گے، آپ نے کہا میرے بعد تمہاری پناہ گاہ، تمہارا امام، تمہارا ولی، تمہارا ہادی میرے بعد کون ہے؟ وہ ہے. اب سب چوکنے ہو گئے. علی ابن ابی طالب. پہلے صفت لائے پھر ذات کو بیان کیا. جیسے احب و اہلی الیہ فاطمہ، سب سے زیادہ جس سے میں محبت کرتا ہوں اپنے گھر والوں میں. لوگوں نے کہا یہ کیا کہہ رہے ہیں سب سے زیادہ؟ تو بعد میں لائے فاطمہ. خیر، اخی میرا بھائی ہے. وَهُوَ فِيكُمْ بِمَنزِلَتِي، یہ جو تمہارے درمیان ہے نا تو سمجھنا کہ جیسے میں ہوں تمہارے درمیان. بہت بڑی بات ہے واقعا. اچھا یہ ہم سب کو پتہ ہے، لیکن جب جملے آتے ہیں نا تو اور ایک آدمی سوچتا ہے کیا. فَقَلِّدُوهُ دِينَكُمْ. اب میں اس کا آسان ترجمہ کروں اور پھر اس کا جو اپنے دین میں علی کی تقلید کرو. تو مولانا ہم تو مہاراجے کی تقلید کرتے ہیں. یہ تقلید وہ تقلید نہیں ہے. قلدہ، یہ جو قلدو ہے یعنی کہ علی کی گردن میں ڈال دو. تقلید کسے کہتے ہیں؟ تقلید نکلا ہے جو علماء نے لکھا ہے اپنی کتابوں میں قلادے سے. قلادہ کسے کہتے ہیں؟ جانور کے گلے میں آپ نے پٹا ڈال دیا، اب یہ پٹا اس کے ساتھ ساتھ ہے، جڑے الگ نہیں ہوگا. خاتون اپنے گلے میں ہار پہنتی ہیں، اس کے گلے میں یہ ہار ہے، نیکلس ہے، الگ نہیں ہوگا. اسے کہتے ہیں تقلید. آپ نے تلوار لی اور ٹانگ لی. تلوار ہوتی تھی، اس کے آگے ایک سلنگ ہوتی تھی، ڈوری ہوتی تھی، ٹانگ لی. تو کہتے ہیں کہ آپ نے تلوار کو اپنی قلد سیفہ، تو تلوار ٹانگ لی. کسی بھی چیز کو کسی کے ساتھ جوڑ دینا کہ اس کے ساتھ جڑی رہے، یہ ہے تقلید. رسول خدا فرمانے اپنا دین علی ابن ابی، میرے الفاظ میں اپنا دین علی ابن ابی طالب کے پلے باندھ دو. تم جب بھی دین دیکھو کہاں پر ہے، کس کے پاس ہے؟ علی کے پاس ہے. تمہارا دین علی کے پاس ہے، جو یہ کہے وہ دین ہے تمہارا. تو یہ ایک بلاغت کا جملہ ہے، بلاغت کے ساتھ کہا گیا کہ یعنی جس طرح سے تم اپنی سب چیزیں کسی کو دے دیتے ہو،
میرا ہار ہے یہ آپ پہن لیجئے، یہ میرا کوٹ ہے یہ آپ پہن لیجئے، یہ چیز ہے یہ آپ رکھیے، آپ کو ضرورت ہوگی تو لے لیں گے آپ سے۔ لہٰذا اپنا دین علی بن ابی طالب کے وجود کو دے دو تو ہمارے پاس کیا رہے گا؟ یعنی اس کا مطلب یہ ہے کہ جو دین علی بن ابی طالب جو کام کرے گا وہ تمہارا دین ہے، جو علی کام کرے گا وہ تمہارا دین۔ اچھا، وَأَطِیعُوهُ، اطاعت کرو علی کی، فی جمیع امورکم، ہر چیز میں علی کی اطاعت کرو۔ فَإِنَّ عِندَهُ، کیونکہ علی کے پاس ہی ہے، صرف علی کے پاس ہے، فَإِنَّ عِندَهُ، صرف علی کے پاس ہے، جمیع ما علمنی اللہ، وہ تمام چیزیں جو خدا نے مجھے سکھائی ہیں۔ امرنی اللہ، خدا نے مجھے حکم دیا ہے، ان اعلمہ ایاہ، جو خدا نے مجھے علم دیا ہے وہ مجھے حکم دیا کہ میں علی کو سکھاؤں، جو خدا نے مجھے علم دیا ہے وہ میں علی کو سکھاؤں۔ اور تم کو کیا سکھاؤں اے لوگوں؟ انہ عندہ، تم کو سکھاؤں کہ یہ جو علم میرے پاس تھا تم کو سکھاؤں کہ وہ علی کے پاس ہے۔ تم کو میں کیا مطلب میں کیا سکھاؤں گا؟ علم جو کچھ تھا علی کو دے دیا، اب تم کو سکھا رہا ہوں کہ دیکھو تم اس کے پاس جانا، یعنی رسول خدا سکھا رہے ہیں میرے بعد علی تک جانا ہے، تم یہ سکھا رہے ہیں، یہ تو کوئی بڑی بات نہیں، سب دیکھیں گے عجیب ہے، یہ سکھا رہے ہیں علی کے پاس جانا ہے۔ فَاسْأَلُوهُ وَتَعَلَّمُوا مِنْهُ، لہٰذا ہر چیز علی سے پوچھنا اور علی سے سیکھنا، اور علی جب چلے جائیں تو کیا کرنا؟ وَمِنْ أَوْصِيَائِهِ، علی کے بعد جس سے علی وصیت کر کے جائیں ان سے سیکھنا۔ وَلَا تُعَلِّمُوهُمْ، کبھی بھی علی کے اولاد کو، اولاد یعنی جو علی بن ابی طالب کے وصی ہیں، جانشین، ان کو کبھی کچھ مت سکھانا۔ وَلَا تَتَقَدَّمُوا عَلَيْهِمْ، ان سے آگے مت بڑھنا۔ وَلَا تَتَخَلَّفُوا عَنْهُمْ، ان سے پیچھے مت رہنا۔ فَإِنَّهُمْ مَعَ الْحَقِّ، کیونکہ یہ حق کے ساتھ ہیں، وَالْحَقُّ مَعَهُمْ، اور حق ان کے ساتھ ہے۔ لَا يُزَايِلُهُمْ وَلَا يُزَايِلُونَهُ، نہ یہ حق کو چھوڑیں گے نہ حق ان کو چھوڑے گا۔ اب آپ یہ بتائیے کہ یہ تو سب آپ کے عقائد ہیں، اس میں کوئی بڑی بات نہیں ہے، بڑی بات نہیں ہے سے مطلب آپ کو پتہ ہے، کوئی نئی بات نہیں کی، لیکن یہ بات ہے کہ یہ 329 ہجری کی لکھی ہوئی کتاب ہے، اور یہ گفتگو کس کی ہے؟ یہ ہے امیر المومنین کی۔ اور واقعہ کیسا ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ جو ایک کلچر ہے ہمارا، ایک تو ہوتا ہے ہمارے عقائد، ایک ہے ہمارا کلچر، ثقافت۔ یعنی امیر المومنین نے 12 آدمی کھڑے ہو رہے ہیں، 4 کھڑے ہو رہے ہیں، کتنے لوگ تھے؟ 100 تھے، 200 تھے، 300 تھے؟ نہیں سرکار، بہت قلیل تعداد تھی جن کے سامنے واقعہ دہرایا جا رہا ہے۔ ایک کلچر ہے آپ کا، بار بار علی بن ابی طالب کا ذکر کرو، عقائد اتنے زیادہ گہرائی میں جا چکے ہیں ہمارے امیر المومنین کے وجود کے سلسلے میں کہ ہمارے کلچر کا حصہ ہے۔ یعنی کتنا ٹائم لگتا ہے کہ کوئی دینی چیز آپ کے کلچر میں آ جائے، ٹھیک ہے؟ یعنی جب آپ پاکستان میں مچھلی لینے جائیں تو دینی مسائل کسی کو نہیں پتا جو مچھلی تل رہا ہے کھڑے ہو کے ٹھیلے پہ، یہ کلچر میں آ چکا۔ کہتا ہے آپ کہتے ہیں وہ والی مچھلی نہیں وہ والی، تو کہتا ہے آپ وہ ہیں کیا؟ ہم کہتے ہیں بھائی ہم وہ ہیں۔ تو یہ ایک بڑا مسئلہ ہے، کتنا زیادہ واضح ہوا ہے کہ کلچر میں آ چکا ہے، لہٰذا یہ کلچر میں آ چکی ہے چیز، دینی مسئلے سے آگے نکل چکی ہے یہ، کہ امیر المومنین کچھ لوگوں کو کھڑا کر کہہ رہے ہیں تم میں سے کون تھا؟ کیا ضرورت ہے بھائی بات کرنے کی؟ 4، 14، 15، 50 کے بیچ میں 1.5 لاکھ 2 لاکھ ہیں، مولا فرما رہے ہیں کہ 100 سے زیادہ میرے شیعہ تم جیسے ہیں نہیں۔ لیکن اس سے سمجھ میں کیا آتا ہے؟ بار بار اس بات کو دہرایا جانا چاہیے۔ پھر اس کے بعد فرمایا، کس نے فرمایا؟ اب یہ گفتگو رسول خدا کی ختم، یہ بات کس کی ہو رہی تھی؟ 10 ہجری کی ہو رہی تھی، جناب امیر بتا رہے ہیں۔ اب دوبارہ آ جائیے آپ کوفے میں، اور کون سی ہجری میں؟ 36 یا 37 ہجری میں۔ تو امیر المومنین اس کے بعد جناب ابو دردہ اور جناب ابو ہریرہ، یہ دونوں صحابی ہیں، ان کو بھیجا گیا ہے دمشق سے کہ جاؤ علی سے گفتگو کرو۔ ومن حولہ، اور جو ان کے اطراف میں کھڑے تھے۔ دیکھیں 2 آدمی کے اطراف میں 10، 20، 30 کھڑے ہو سکتے ہیں، اگر 10، 20 ہزار کھڑے ہوں تو آپ نہیں کہیں گے، کامن سینس یہ کہتی ہے، اس کا مطلب کم تعداد تھی، اس کے باوجود امیر المومنین کو یاد دلا رہے ہیں۔ یا ایھا الناس، امیر المومنین فرما رہے ہیں اے لوگو، اتعلمون ان اللہ تبارک و تعالی انزل، کیا تم جانتے ہو
کہ خداوند تبارک و تعالیٰ نے یہ نازل کیا ہے کتاب میں. اب ظاہر سی دیکھیے کامن سینس کی بات ہے، صحابہ کرام موجود ہیں، مولا علی بھی ایک صحابی ہیں اور یہ بھی صحابی ہیں، تو صحابی سے گواہی لے رہا ہے کہ بھائی میرے بارے میں رسول اللہ نے کیا کہا تھا. اس میں کوئی ایسی پریشانی کی بات نہیں. یہ دو بھی صحابی ہیں، ابو دردہ اور ابو ہریرہ، دونوں صحابہ ہیں اور صحابہ ہیں. علی بن ابی طالب بھی ایک صحابی ہیں. تو فیصلہ سب کے مقامات کا رسول خدا فرمائیں گے. تو وہ کہہ رہے ہیں بھائی دیکھو میرے بارے میں کیا کہا تھا، تم گواہی دو. تو یہ سب گواہی دے رہے ہیں. یہ واقعہ اس کا ایسنس یہ ہے. خدا نے جب یہ نازل کیا کیا آیت اثیر، تو فجمعنی رسول اللہ، رسول خدا نے مجھے جمع کیا، فاطمہ حسن حسین کو فی کسائن، ایک چادر میں. پھر فرمایا اللہم ہؤلاء احبتی، پروردگار یہ میرے محبوب ہیں. کون کہہ رہا ہے؟ رسول خدا نے کہا. نقل کون کر رہا ہے؟ جناب امیر. اب یہ دوبارہ آ جائیے آپ کہاں پر، مسجد کوفہ کہیے آپ یا کوفہ کہیے یا جنگ صفین، کہیں بھی مقام ہو جو بھی، تو وہاں پر یہ گفتگو چل رہی ہے. امیر المومنین پھر نقل کر رہے ہیں رسول خدا کے جملے. یہ میرے محبوب ہیں، یہ میری اطرت ہیں. ثقلی، یہ میرے ثقل ہیں. یاد ہے آپ کو ثقل اور ثقل پہ بحث ہوئی تھی ہماری گفتگو. وہ خاصتی، یہ میرے مخصوص ہیں. وہ اہل بیتی، یہ میرے گھر والے ہیں. فاذہب عنہم الرجس، لہٰذا خدایا ان سے نجاست کو دور کر اور ان کو پاک کر، ایک خاص طرح سے پاک کر، جس طرح سے ایک خاص طہارت ہے. اب یہاں پر احبتی، عطرتی، ثقلی، خاصتی و اہل بیتی، یہ جو 5 لفظ ہیں ان میں سے ہر ایک کی ایک تشریح ہے. احبتی، میں ان سے محبت رکھتا ہوں. محبت کا مطلب کیا ہے؟ رسول خدا اس مسلمان سے محبت رکھتے ہیں جو نماز اول وقت پڑھے، اس سے بھی محبت رکھتے ہیں کہ جو دودھ میں پانی نہ ملائے، جو ہلدی میں لکڑی کا برادہ نہ ملائے. تو یہ سب اس سے محبت، کہتے ہیں ہم میں سے ہے. یہ حدیث ہے، جو کسی مسلمان کو دھوکہ دے وہ ہم میں سے نہیں ہے، جو دھوکہ نہیں دے وہ ہم میں سے ہے. اس کا مطلب ہے کہ بہت ساری صفات ہیں جو رسول خدا فرمائے. معمولی اب میں دودھ میں پانی نہیں ملا رہا، میں چائے کے اندر لکڑی کا برادہ نہیں ملا رہا، رسول خدا فرما رہے ہیں تم ہم میں سے ہو اور ہم محبت کرتے ہیں. تو یہ میرے احبتی، یہ میرے محبوب ہیں. اس کا مطلب یہ ہے کہ قلب رسول خدا فرما رہے ہیں رسول خدا نے چادر میں جمع کیا. اب دیکھیں اتنی دفعہ مجلس میں سن چکے ہیں کہ میں یہاں پر زیادہ تفصیل میں جاؤں گا تو وہ تکرار ہو جائے گی، دہرانا، کہ جمع کیا. میرے کہنے کا مطلب کیا، امیر المومنین کے کہنے کا غرض کیا ہے کہ چادر میں جمع کیا. چادر میں جمع کرنے کی ضرورت ہی نہیں ہے. کیا ضرورت ہے؟ یعنی کہ ایک خاص واقعہ ہے کہ یہ لوگ جو ہے نا چادر کے اندر، جس طرح سے میں ان سے محبت رکھتا ہوں اس طرح کسی سے محبت نہیں رکھتا. یہ ہیں وہ لوگ. اور واقعے کو رسول خدا نے جس طرح سے 18 ذی الحجہ کو عجیب و غریب طریقے سے ممبر بنایا، اونٹ کے اوپر جو پالان رکھا جاتا تھا اس کا، رسول خدا کو نہیں پتا تھا کہ کیا ہونے والا ہے. کہتے بھائی ایک ممبر لے جانا ساتھ کسی اونٹ پہ. اچھا ٹیلے پہ چڑھ جاتے کسی، کیوں انتخاب کیا ایسی جگہ کا؟ آپ کہیں گے کہ وہ رستے الگ ہو رہے تھے، تو پہلے مینا کے اندر عرفات میں پہاڑی تھی، وہاں کھڑے ہو جاتے. تو آپ دیکھیے کبھی کبھی آپ کو ملے گا تاریخ میں اہل بیت کی کہ آپ کو کبھی خاص مقامات پر خاص طرح سے چادر میں لپیٹ کر بتایا کہ ان کے علاوہ کوئی نہیں ہے. واقعہ کو اس طرح سے رسول خدا نے تشکیل دیا ہے کہ واقعہ جب اپنی خصوصیات کے ساتھ نقل ہو تو خود بخود یہ واقعہ اہل بیت کی پنجتن کی حقانیت کو بتا دے. یہ میرے محبوب ہیں. محبت ہے دل کے اندر. رسول خدا کا قلب، رسول خدا کا دل اخلاق کے عظیم ترین مرحلے پر ہے. انک لعلی خلق عظیم، رحمت اللہ. جتنی بھی رسول خدا کے بارے میں آیات ہیں ان کو آپ لے لیجئے. اس کے بعد وہ ہستی کہہ رہی ہے میں ان سے سب سے زیادہ محبت کرتا ہوں. اس کا مطلب یہ ہے ہؤلاء احبتی، یہ ہیں میرے محبوب. تو رسول خدا کے محبوب تو 10 ہیں، نماز اول وقت پڑھنے والا، جھوٹ نہ بولنے والا، غیبت نہ کرنے والا، جو حرام کو ٹھکرا دے، جو گنتے جائیے. یہ جو احبتی ہیں یہ بڑے خاص محبوب ہیں میرے، جو رسالت کے محبوب ہیں. یعنی ان کے علاوہ کوئی اس مرحلے پر نہیں ہے.